بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج کے فالو اپ کے لیے پیمز اسپتال منتقلی۔ اعلامیے کے مطابق انجیکشن کی دوسری ڈوز لگوانے کے لیے پیمز لایا گیا۔ ای ڈی پیمز اسپتال کا کہنا ہے بانی کو اینٹی وی ای جی ایف انجیکشن کی دوسری ڈوز دے دی گئی۔ ماہر ڈاکٹروں کے بورڈ نے بانی کا طبی معائنہ کیا۔ دل کے ٹیسٹ، ایکو اور ای سی جی نارمل رہی۔ بانی پی ٹی آئی کی طبی حالت مستحکم قرار۔ ملک دشمنوں کے خلاف شکنجہ تنگ، سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشنز جاری۔ پشین میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں خودکش حملہ آور سمیت فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد جہنم واسل کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 22 فروری کے ایکشن میں ایک خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑایا۔ سیکیورٹی فورسز نے مزید 4 بھارتی اسپانسرڈ خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی 4 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی پشت پناہی بے نقاب۔ پاکستانی فضائی کارروائی سے متاثرہ علاقوں تک میڈیا رسائی روک دی۔ دی ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق افغان میڈیا نے صرف ضلع بہسود کے ایک ملبے کی فوٹیج دکھائی۔ پاکستان نے مصدقہ اطلاعات پر افغانستان میں دہشت گردوں کے مرکزی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ ہمارا یہ مصمم ارادہ ہے پاکستان کی سویلین قیادت کا اور ہماری آرمڈ فورسز کا کہ پاکستان جو ہے وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ جو واقعات میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان تمام کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ہیں۔ افغانستان میں جو 21 فروری کو ایئر فورس نے ایئر سٹرائکس کی اور وہاں پہ 100 سے زائد جو دہشت گرد نیٹ ورک کو کنٹرول کرنے والے دہشت گرد تھے، ان کی ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ پاکستان میں حالیہ خودکش حملوں میں افغانستان میں موجود دہشت گرد ملوث ہیں۔ ہر اس میلی آنکھ کو مٹا دیا جائے گا جو پاکستان کی طرف اٹھے گی۔ طارق فضل چودھری کا سینیٹ میں پالیسی بیان۔ وفاقی وزیر نے کہا افغانستان میں صرف دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا، کسی سویلین کو نقصان نہیں پہنچا۔ اب صرف جنازے نہیں اٹھائیں گے، بھرپور جواب بھی دیں گے۔ ایک مطالبہ ہے افغانستان سے دراندازی ختم کی جائے۔ شکارپور زرخیل چوکی پر مسلح افراد کا اچانک حملہ، پولیس اہلکار شہید۔ وزیر داخلہ سے ضیاء حسن کا واقعے کا نوٹس، ایس ایس پی کو ملوث عناصر جلد گرفتار کرنے کا حکم۔ وزیراعظم شہباز شریف امیر قطر کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے۔ کنگ حمد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر قطری وزیر مملکت اور وزارت خارجہ امور نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اٹلی پہنچ گئے۔ اٹلی، یونان اور اسپین کے وزرائے داخلہ سے ملاقات کریں گے۔ پنجاب پولیس آفیسر وزرائے داخلہ کو پنجاب گورنمنٹ کے پولیس خدمت مرکز گلوبل کے بارے میں بریفنگ دیں گے، جس کی یورپ بھر میں پذیرائی ہو رہی ہے۔ ملاقات میں دیگر اہم امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 2 بچے دکان پر ماچس سے کھیل رہے تھے۔ آگ لگنے کی وجہ بچوں کا ماچس سے کھیلنا اور آگ پکڑنے والی اشیاء ہے۔ گل پلازہ کیس میں ایس ایس پی کا کمیشن کے سامنے بیان۔ اعجاز شیخ نے کہا 3 اطراف سے پولیس کی نفری لگا کر لوگوں کو روکا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے تینوں سائڈز آگ کی لپیٹ میں آ گئیں۔ کیس میں ایم کیو ایم کے فریق بننے کی استدعا مسترد۔ میڈیا گفتگو میں فاروق ستار نے کہا ہمارے پاس انتظامی ناکامی کے اہم شواہد ہیں۔ گل پلازہ کے سانحے کے پس منظر میں دستاویزات ہم نے حاصل کی ہیں وہ بہت شاکنگ ہے۔ 2008 سے 2013 یہ جو ٹبر ہے سیکریٹریوں کا، اس کے خلاف تو ایک بڑی نیب کی اور اینٹی کرپشن کی عدالتوں میں یہ سارے مقدمات۔ سندھ حکومت کے خلاف وفاقی وزراء پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ پروپیگنڈا سوچی سمجھی مہم کے تحت جاری ہے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں سازش حکومت کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ پیپلز پارٹی وفاق سے سنجیدگی سے وضاحت مانگی۔ کراچی خیابان اتحاد میں ریس لگاتی کار فوڈ ڈیلیوری رائڈر کے لیے موت کا پیغام بن گئی۔ 32 سالہ نوجوان سڑک کنارے موٹر سائیکل پر تھا کہ قلعہ بازیاں کھاتی گاڑی اس سے ٹکرا گئی۔ فرحان موقع پر ہی جاں بحق۔ کار سوار معروف اسسٹنٹ کمشنر کا بھتیجا نکلا۔ اصغر علی بنگوار پولیس پروٹوکول میں تھانے منتقل۔
کراچی میں بے رحم ہیوی ٹریفک نے 2 کمسن زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ کورنگی کراسنگ پل کے قریب آئل ٹینکر کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار 3 سالہ سائرہ جاں بحق، 2 افراد زخمی، ڈرائیور گرفتار۔ کورنگی 100 کوارٹرز میں ٹینکر نے ریورس ہوتے ہوئے بچے کو رون ڈالا، 4 سالہ وسیم موقع پر جاں بحق۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 26 نومبر احتجاج کے خلاف کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ ATC جج امجد علی شاہ کیس کی سماعت کریں گے۔ عدالت نے علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ سپریم کورٹ کے باہر PTI ارکان پارلیمنٹ کا احتجاج، بانی کے مقدمات کی سماعت اور اہل خانہ سے ملاقات کا مطالبہ کیا۔ ارکان نے کہا بانی کا معائنہ ذاتی معالجین سے کروایا جائے۔ بانی سے متعلق کسی سرکاری رپورٹ پر اعتماد نہیں، بانی کا مکمل طبی معائنہ کرایا جائے۔ سلمان اکرم راجہ کا مطالبہ، علی محمد خان نے کہا بانی کو آنکھ کے علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے۔ اہلیت اور قابلیت میں نقص یا دھوکہ دہی پر جج منصب پر رہنے کا حقدار نہیں، ایسے شخص کو قانوناً فوری طور پر عہدے سے الگ کیا جانا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے طارق جہانگیری جج برطرفی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 116 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس اعظم خان نے لکھا، ایسی برطرفی عدلیہ کی آزادی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ طارق جہانگیری کی بطور جج تقرری کالعدم قرار دی جاتی ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کا ٹیرف پر فیصلہ ہضم نہ ہوا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہٹ دھرمی برقرار، تجارتی پارٹنرز پر بڑا ٹیرف لگانے کی دھمکی۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا ٹرمپ کو ٹیرف کا اختیار نہیں۔ امریکہ میں تاریخ کا بدترین برفانی طوفان، 5 کروڑ سے زائد افراد کے لیے الرٹ جاری۔ نیو یارک سمیت 6 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل کے قریب تیز ترین برف باری ریکارڈ۔ نیو یارک میں سفری پابندی عائد، 15,000 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار، 3,000 منسوخ۔ نیو جرسی، ورجینیا، ڈیلاویر اور میری لینڈ میں ہزاروں گھر بجلی سے محروم۔ T20 ورلڈ کپ کا سپر 8 مرحلہ، شاہین آج انگلینڈ کے خلاف میدان میں اتریں گے۔ اگر مگر سے بچنے کے لیے گرین شرٹس کو فتح لازمی درکار۔ اوپنر صاحبزادہ فرحان کہتے ہیں سب کو ذمہ داری لینا ہوگی، انگلینڈ کو ٹف ٹائم دیں گے۔ ویسٹ انڈیز نے زمبابوے کو سپر 8 مرحلے میں ہرا دیا، 255 کے تعاقب میں زمبابوے 147 پر آؤٹ۔ ویسٹ انڈیز کے شمران 85 رنز کے ساتھ میچ کے ہیرو قرار۔ ہاکی پلیئرز کو ضروری مراعات فراہم کی جائیں گی، غیر ضروری دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عبوری صدر محی الدین بانی نے یقین دہانی کرا دی، کہا کھلاڑی صرف کھیل پر توجہ دیں، باقی تمام معاملات PHF سنبھالے گی۔ اور آج نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن باران رحمت جاری، چھٹی سحری ٹرانسمیشن میزبان مہوش صدیق کے ساتھ مفتی مسر الزمان کی جھوٹ اور غیبت کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو، قوار علی زمان تاجی نے سبھا باندھ دیا۔